یہ کہانی مجھ سے تقریباً 20 سال بڑے ایک دوست نے سنائی تھی۔ میری عمر اس وقت 60 سال کے لگ بھگ ہے۔ یہ واقعہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے سنی تھی۔ اس وقت لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہوتی تھیں۔ چائے، سگریٹ اور بناسپتی گھی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اکثر لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ وہ زمانہ جوان مردوں اور بہادروں کا تھا۔ لوگ ایسے ایسے بہادری کے کارنامے کرتے تھے کہ موجودہ دور میں ناممکن نہیں تو مشکل ضرور محسوس ہوتے ہیں۔ انگریزوں کا راج بڑے زوروں پر تھا۔ قتل یا ڈکیتی وغیرہ کی واردات ہو جاتی تو لوگ بھی تفتیش میں بڑی دلچسپی لیتے، اور پولیس بھی دل و جان سے اصل مجرموں تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتی۔ اس زمانے میں گاؤں میں پولیس کا سپاہی آ جاتا تو ہر طرف خبر پھیل جاتی کہ تھانہ آیا ہوا ہے۔ خدا خیر کرے، کوئی خاص بات ہے کہ حکومت کا آدمی آیا ہے۔ ایک انگریز ڈپٹی کمشنر نیا انگلینڈ سے ضلع راولپنڈی میں تعیناتی کے لیے آیا۔ جب بھی کوئی انگریز افسر ہندوستان میں آتا تو اسے ہندوستان کی مختلف قوموں کے بارے میں مکمل معلومات دی جاتی تھیں تاکہ وہ تاج برطانیہ کے لیے اچھی طرح حکومت اور کنٹرول کر سکے۔ اس انگریز ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا کہ یہاں ہندوستان میں بڑی عجیب قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں، جن میں ڈاکے اور چوریاں وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا کھرا یا کھوج لگانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ بعض وارداتیں اس قدر دلیرانہ قسم کی ہوتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ نئے ڈپٹی کمشنر نے ایس پی کو، جو انگریز تھا، کہا کہ میرے بنگلے پر 24 گھنٹے پولیس کی مسلح گارڈ موجود رہتی ہے۔ میرے پاس 2 خونخوار کتے چوکیداری کے لیے رات کو کھلے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے علاقے میں پولیس گشت پر رہتی ہے۔ بتیاں بھی ساری رات جلتی رہتی ہیں۔ کیا ایسے حالات میں بھی چور میرے بنگلے سے چوری کر کے جا سکتا ہے؟ ایس پی نے جواب دیا کہ ان تدابیر کے باوجود چوری کا امکان ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن نہیں مانتا۔ انگریز ڈی سی نے کہا، اتنے سخت انتظامات کے ہوتے ہوئے بنگلے کے قریب بھی کوئی آنے کی جرت کر سکے؟ چہ جائے کہ بنگلے کے اندر آ کر کوئی چیز چوری کر کے نکل جائے۔ انگریز کی حکومت اور پولیس کی دہشت بھی اتنی زیادہ تھی کہ رات کے وقت تو کیا، دن کے وقت بھی کوئی اس طرف جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ڈی سی کے اصرار پر ایس پی نے کہا کہ اگر آپ ہندوستانی قوم اور خاص کر مسلمان کو آزمانا چاہتے ہیں تو اخبار یا اشتہار کے ذریعے آزما کر خود تجربہ کر لیں۔ آخر یہ طے ہوا کہ ایک اشتہار دیا جائے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے بنگلے کے اندر سے جو کوئی آدمی چوری کر کے نکل جائے گا اس کو 500 روپیہ نقد انعام دیا جائے گا۔ اگر وہ پولیس اور کتوں کے ہاتھوں مارا گیا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اگر موقع پر نہ مارا گیا یا گرفتار نہ ہوا تو اسے پیش ہونے پر 500 روپیہ نقد انعام دیا جائے گا اور گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی سزا دی جائے گی۔ اشتہار نکلے تقریباً 2 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ بات اڑتے اڑتے چکوال کے درمیانی علاقے میں پہنچ گئی۔ آدمی کا اصل نام تو مجھے یاد نہیں رہا، آپ فرضی نام امیر باز رکھ لیں۔ اس آدمی کا نام 10 نمبر میں لکھا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جرائم میں مشہور تھا۔ گاؤں کے باہر چوپال پر اکثر لوگ فارغ وقت میں بیٹھ کر گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ امیر باز بھی اس وقت وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب ڈی سی کے اشتہار کے بارے میں بات ہو رہی تھی، امیر باز خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے پوچھا کہ 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی چوری کی نیت سے ڈی سی کے بنگلے پر کسی کے جانے کی کوئی خبر بھی ملی ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نے بتایا کہ اگلے ہی دن پنڈی سے ایک سرکاری آدمی جو کہ ہمارے گاؤں کا ہے چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک کسی کو وہاں جانے کی جرت نہیں ہو سکی۔ یہ تو موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے۔ امیر باز نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں مر جاؤں گا یا انگریز ڈپٹی کمشنر کو ایسا سبق دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ چونکہ وہ 10 نمبریہ تھا، اس لیے اس کو اپنا گاؤں چھوڑنے سے پہلے اپنے نمبردار چوکیدار کو مطلع کرنا پڑتا تھا۔ وہ اس واردات کو کم سے کم وقت میں مکمل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اس سکیم پر عمل کرنے کا سوچنا شروع کر دیا۔ کتوں کے لیے اس نے بیلوں کے 2 سینگ تلاش کیے جن میں خالص گھی کی روٹی کی چوری بنا کر سینگوں میں اچھی طرح بھر دی تاکہ کتوں کی کوشش کے باوجود چوری آسانی سے نہ نکل سکے۔ اس زمانے میں سوائے ریل کے آنے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا عام لوگ 40 کوس پیدل چلتے تھے۔ ہمارے علاقے کے لوگ جہلم اور گجر خان تک پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ امیر باز صبح سویرے نمبردار کو ملا تاکہ اسے معلوم ہو کہ امیر باز گاؤں میں موجود ہے۔ چکوال سے راولپنڈی کا راستہ بنسبت سڑک کے پیدل کا نزدیک ہے۔ امیر باز پچھلے پہر ڈی سی کے بنگلے کا جائزہ لینے کے لیے راولپنڈی پہنچ گیا۔ اس نے سنتریوں کو ڈیوٹی پر گشت کرتے دیکھا۔ بنگلے کے باہر کی دیوار عام آدمی کی کمر تک اونچی تھی۔
جیسا کہ اس وقت عام بنگلوں کی ہوتی تھی۔ دیوار کے اندر سنتروں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ اس کے صحن یا لان کے اندر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پھولدار پودے لگے ہوئے تھے۔ بنگلے کے چاروں اطراف برآمدے تھے۔ برآمدوں کے تقریباً 4-4 فٹ چوڑے ستون تھے۔ امیر باز کو اندر جا کر کوئی بھی چیز اٹھا لے جانی تھی اور یہ ثابت کرنا تھا کہ ہندوستان میں ایسی قوم بھی رہتی ہے جو اتنی دلیر ہے کہ جان کی پرواہ کیے بغیر ہر چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آخر آدھی رات کے وقت وہ بنگلے کی باہر کی دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور سنتریوں کا جائزہ لینے لگا۔ کتوں کو بھی دیکھا جو کوٹھی کے لان میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ سب سے پہلے اس نے دونوں سینگ جن میں خالص گھی کی روٹی کی خوشبو تھی اندر کی طرف بڑے آرام کے ساتھ رکھ دیے۔ خود 10-12 گز دیوار کے آگے کی طرف سے سرک گیا۔ کتوں نے جو خوشبو سونگھی تو وہ سینگوں میں سے چوری نکالنے میں لگ گئے اور سینگوں کو گھسیٹتے گھسیٹتے کافی فاصلے پر لے گئے۔ اب اس نے سنتریوں کو دیکھا جو کل 4 تھے۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد برآمدے کے باہر ایک دوسرے کو کراس کرتے تھے۔ انہوں نے رائفلیں اٹھا رکھی تھیں مگر معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہاں آنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ چیلنج کیے ہوئے عرصہ 2 ماہ سے زائد گزر گیا تھا، اس لیے وہ کچھ سست بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال امیر باز اللہ کا نام لے کر دیوار کے اندر جا کر پودوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ وہ اس موقع کی تلاش میں ہی تھا کہ جوں ہی سنتری تھوڑے غافل ہوں تو وہ برآمدے کے اندر چلا جائے۔ یہ موقع جلد ہی میسر آ گیا۔ سنتریوں کی پیٹھ ایک دوسرے کے مخالف تھی۔ امیر باز چھلاوے کی طرح اچھل کر برآمدے کے ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ امیر باز درمیانے قد کا آدمی تھا۔ بدن میں بلا کی چستی کے علاوہ دوڑ میں اتنا تیز کہ دوڑتے ہوئے بالکل چھلاوا نظر آتا تھا۔ اسے یہ یقین تھا کہ واردات کے بعد بنگلے کی حدود سے نکل گیا تو پھر سنتریوں کا باپ بھی اسے نہیں پکڑ سکتا۔ دوسرا موقع ملتے ہی وہ بنگلے کا جالی والا دروازہ کھول کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ لکڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ تمام جائزہ لینے کے بعد بنگلے کے وسطی کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ درمیان میں بہت بڑا پلنگ بچھا ہوا ہے اور مدھم لائٹ جل رہی ہے۔ پلنگ پر ایک طرف صاحب اور دوسری طرف میم صاحبہ سوئی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں لکڑی کی بنی ہوئی بڑی بڑی 2-3 الماریاں پڑی ہوئی تھیں اور چمڑے کے سوٹ کیس بھی تھے۔ اس نے ایک سوٹ کیس کو کھولا تو اس میں چاندی کے روپے پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت نوٹ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس نے خاموشی سے اپنی کمر کے ساتھ بندی تہبند کے پلو میں چاندی کے روپے ایک ایک کر کے رکھنے شروع کر دیے۔ جب پلو بھر گیا تو اس نے اچھی طرح گانٹھ باندھ لی۔ اب وہ نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر میم صاحبہ کے ہار پر پڑ گئی جو اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا اور اس کے موتی مدھم روشنی کے باوجود چمک رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ ہار اتارنے میں کامیاب ہو جائے تب ہی چیلنج کا صحیح جواب ہوگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے ڈاکو اور ڈپٹی کمشنر۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میم اور صاحب گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ امیر باز نے مدھم روشنی میں دیکھا کہ ہار کی ہک میم کی گردن کی دائیں طرف لگی ہوئی تھی۔ اس نے دم سادھے ہار کے ہک کو کھولنے کی کوشش کی۔ ہک تو کنڈے سے نکل گئی مگر میم نے سونے کی حالت میں اپنا ایک ہاتھ گردن پر الٹا پھیرا اور ساتھ ہی کروٹ بدل کر دوسرے پہلو ہو گئی۔ اب ہار کھل کر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان بستر پر پڑا ہوا تھا۔ امیر باز پلنگ کے نیچے ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ گزرنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ میم اب دوبارہ نیند میں ہو گئی ہے۔ تب اس نے پلنگ کے نیچے سے نکل کر ہار کو آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ ہار نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے وہ ہار اپنی تہبند کے دوسرے پہلو میں اچھی طرح کس کے باندھ لیا اور کمر کے ساتھ اپنی تہبند کو لپیٹ لیا۔ امیر باز اندر سے جالی والے دروازے کے ایک سائڈ پر کھڑا ہو کے چند لمحے یہ دیکھتا رہا کہ سنتری کب ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ جلد ہی باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر برآمدے کے چوڑے ستون کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب اسے لان اور باہر والی دیوار کو پھلانگنا تھا۔ کتے ابھی تک اپنی ناکام کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ وہ سینگوں سے چوری نکال لیں۔ امیر باز نے اللہ کا نام لے کر موقع پاتے ہی دوڑ لگائی اور لائن عبور کر کے دیوار پھاندی اور سڑک کراس کرتے ہوئے دوڑ پڑا۔ سنتری بیدار ہو گئے اور انٹ شنٹ گولیاں چلانے لگے۔ امیر باز پگڈنڈیوں کے راستوں سے بھاگ رہا تھا۔ وہ باقی رات اور سارا دن چلتا رہا اور دوسری رات 10-11 بجے اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس واردات کے بعد جو حالات بعد میں اس کو معلوم ہوئے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اور اس کی میم جاگ پڑے۔ پہلے تو انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا
کہ چاندی کے روپے سوٹ کیس سے غائب ہیں۔ انہوں نے معمولی سی چوری کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، مگر جو ہی میم صاحب کو احساس ہوا کہ اس کے گلے میں قیمتی ہار نہیں ہے تو اس نے ادھم مچا دیا۔ وہ عام قسم کا ہار نہیں بلکہ بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ ایس پی صاحب اور ضلع کے انگریز افسر اکٹھے ہو گئے، علاقے کا چپا چپا چھان مارا لیکن مجرم کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ڈی سی حیران تھا کہ اتنی بڑی احتیاطی تدابیر کے باوجود یہ دلیری کس شخص نے کی ہے۔ ڈی سی کہتا تھا کہ چور قیمتی ہار واپس کر دے اور وعدے کے مطابق اس کو 500 روپیہ نقد انعام کے علاوہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ اشتہار دیے گئے اور اخبار میں بھی خبر چھپوائی گئی۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی چور کا سراغ نہ مل سکا۔ ادھر میم صاحبہ تنگ کر رہی تھی کہ ہر قیمت پر ہار واپس دلایا جائے۔ ہار کی فوٹو کاپی اور نقشے کی کاپی ہر تھانے میں بھجوائی گئی اور تاکید کی گئی کہ چوری کا سراغ لگانے والے کو بہت بڑی ترقی سے نوازا جائے گا۔ ادھر امیر باز چوری کی ہوئی رقم سے اپنے گھر کے اخراجات چلاتا رہا۔ اس وقت چاندی کا 1 روپیہ آج کل کے کئی 100 روپیوں کے برابر تھا۔ اس کی صرف ایک بچی اور بیوی تھی، اس لیے بغیر کام کے بڑے آرام سے دن گزر رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ خواہ مخواہ پیش ہو کر اپنے آپ کو جھنجھٹ میں کون ڈالے، ایسا نہ ہو کہ انگریز سرکار ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دے۔ ہار اس کی بیوی نے مٹی کی ایک ڈولی میں ڈال کر رکھا ہوا تھا جو لاپرواہی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بہت ہی قیمتی ہار ہے۔ ایک دن اس نے ہار کے 2 موتی نکالے اور قریب ہی قصبے میں سنار کے پاس لے گئی اور کہا کہ میری بچی کے لیے چھوٹی سی بالیاں بنا دو اور ان میں یہ دونوں موتی لگا دو۔ سنار نے جب موتیوں کو دیکھا تو اس نے امیر باز کی بیوی کو بتایا کہ یہ تو بہت قیمتی موتی ہیں، یہ تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ اس نے جھوٹ بول کر کہا کہ میرا خاوند اپنے گاؤں کے قریب مٹی کھود رہا تھا، پرانے زمانے کی کھائی ہے، وہاں سے یہ دونوں موتی ملے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اپنی بچی کی بالیوں میں ڈلوا لوں، اب میں یہ موتی تمہارے پاس لے آئی ہوں۔ سنار نے اس بیان کو صحیح سمجھ کر بالیاں بنا دیں جو ماں نے اپنی بچی کے کانوں میں ڈال دیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بچی ایک دن مکان کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ پولیس کا ایک حوالدار جو کسی تفتیش کے سلسلے میں نمبردار کے پاس آیا ہوا تھا، امیر باز کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ بچی کے رونے کی وجہ سے نظر اس پر پڑی تو اس نے بچی کا حلیہ جو عام غریب کے بچوں کا ہوتا ہے دیکھا۔ اس کی نظر اس کی بالیوں پر پڑی، موتی چمک رہے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ یہ عام موتی نہیں بلکہ کوئی خاص قسم کے موتی ہیں۔ اس نے نمبردار سے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ امیر باز کی بچی ہے جس کا نام 10 نمبر میں ہے۔ حوالدار کو کچھ شک ہوا، اس نے بچی کو نزدیک جا کر دیکھا تو موتیوں کی شکل اس ہار کے موتیوں سے ملتی جلتی تھی جو کہ ان کے پاس ڈی سی کی میم کے ہار کا نقشہ تھا، تھانے میں بطور ریکارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے امیر باز کو بلوایا اور کہا کہ یہ بالیاں تھانے لے جا رہے ہیں، کل تک تمہیں واپس کر دیں گے۔ مختصر یہ کہ موتی شناخت ہو گئے۔ امیر باز پہلے ہی مشکوک آدمی تھا، لہٰذا اسے فوراً تھانہ طلب کیا گیا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی اپنی زبان سے بتا دو کہ یہ موتی تم نے کہاں سے لیے ہیں، ورنہ مار مار کر ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ پہلے تو امیر باز نے آئیں بائیں شائیں کی، مگر اسے معلوم تھا کہ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک میں ان کو ان موتیوں کا ثبوت مہیا نہ کر دوں۔ چنانچہ اس نے واردات کا مکمل اعتراف کر لیا۔ تھانے دار بہت خوش تھا کہ اس نے بہت بڑا کیس پکڑا ہے جو اس کی ترقی کا باعث ہوگا۔ امیر باز کو راولپنڈی ایس پی کے سامنے پیش کیا گیا۔ فوراً ڈپٹی کمشنر کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا ہار مل گیا ہے۔ یہ امیر باز کے گھر سے برآمد کر لیا گیا تھا۔ ڈی سی اور اس کی میم نے فوراً ان کو طلب کر لیا۔ جب انہوں نے امیر باز کا حلیہ اور ظاہری جسم وغیرہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہار تو ہمارا ہی ہے مگر یہ چور ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے آدمی کی اتنی جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ اتنی بڑی ہمت کر کے ہار گلے سے اتار کر لے جائے۔ ایس پی نے اس کو کہا کہ وہ اپنی زبانی تمام طریقہ واردات صاحب بہادر کو سنائے۔ امیر باز نے تمام کہانی سنائی اور جرح کا جواب مکمل طور پر دیا، یہاں تک بتایا کہ میم صاحبہ نے اس طرح اپنی گردن پر ہاتھ بھی پھیرا تھا جس وقت میں ہار اتار رہا تھا۔ وہ حیران بھی ہوئے اور مکمل یقین بھی کر لیا کہ ہمارا ہار اس شخص نے چرایا ہے۔ انگریز صاحب نے اسے کہا کہ تم نے ہمیں سخت پریشان کیا ہے، اگر تم واردات کے فوراً بعد اطلاع دے دیتے تو ہمیں خوشی ہوتی، مگر پھر بھی وعدے کے مطابق تمہیں تنگ بھی نہیں کیا جائے گا، لہٰذا امیر باز کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا اور تاکید کی گئی کہ آئندہ وہ باعزت زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ امیر باز نے آئندہ شریفانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسی سلسلے میں علاقے کے ایک بزرگ کے ہاتھ بیعت کرنی چاہی تو اس بزرگ نے اسے کہا کہ بیعت تو میں تمہیں کر لیتا ہوں،
مگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ چوری چکاری نہیں کرو گے۔ اس نے وعدہ کر لیا، مگر چور چوری سے تو جا سکتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ کبھی کبھار موقع ملتا تو وہ چھوٹی موٹی واردات اور کفل شکنی کر لیتا۔ کسی نے ان بزرگ شخصیت کو بتایا کہ امیر باز اب بھی چکر چلاتا رہتا ہے، مگر موقع پر نہ پکڑے جانے کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ انہوں نے امیر باز کو بلایا اور کہا کہ آئندہ اگر کوئی ایسی حرکت کی تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک ہندو کے گھر کا تالا توڑا گیا جو قریب کے گاؤں میں رہتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہندو بمائے اہل خانہ چھت پر سو رہا تھا۔ ہندو کو شک ہوا کہ نیچے مکان میں کوئی آدمی ہے۔ اس نے شور نہیں مچایا بلکہ آہستہ آہستہ چھت سے اتر کر اس کمرے کے باہر سے کنڈا لگا دیا جس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ امیر باز اندر ہی تھا۔ ہندو نے شور مچانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے چند آدمی لاٹھیاں لے کر ہندو کے گھر پہنچ گئے۔ 5-6 آدمی دروازہ کھول کر اندر گئے۔ لالٹین سے چارپائیوں کے نیچے دروازے سے آ کر دیکھنا شروع کیا۔ امیر باز پہلے ہی ہوشیار ہو چکا تھا، چنانچہ وہ گھڑونچی جو رضائیاں وغیرہ رکھنے کے لیے اونچی جگہ بنائی ہوتی ہے، اس پر چڑھ کر چھت کے شہتیر کے کنڈے میں پاؤں کی انگلیاں پھنسا کر شہتیر کے ساتھ چھپکلی کی طرح چمٹ گیا۔ جو ہی قصبے کے لوگ دروازے سے ذرا آگے چارپائیوں کے نیچے تلاش کرنے لگے تو وہ اوپر سے چھلانگ لگا کر باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ صحن سے نکلنے کے بعد آدمی بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ باہر کھیتوں میں آگے آگے وہ دوڑ رہا تھا اور پیچھے پیچھے گاؤں کے آدمی دوڑ رہے تھے۔ ویسے تو اس کو پکڑنا مشکل تھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے ایک اونچے مینڈ سے پاؤں ٹکرا گیا جس کی وجہ سے وہ گر گیا۔ اب وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آدمی پہنچ گئے۔ پہلے تو اس کی خوب ٹھکائی کی، بعد میں اسے تھانے لے گئے۔ کیس چلا، 6 ماہ سزا ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے بزرگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، لہٰذا یہ سزا مجھے ملی ہے۔ سزا کاٹنے کے بعد اس نے شریفانہ زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ وہ بہت بوڑھا ہو کر فوت ہوا تھا۔